کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم لڑکی پر لگایا گیا چوری کا الزام ایک دن ایسا راز کھولے گا جس سے پورا گھر ہل کر رہ جائے گا اور سچ سامنے آنے کے بعد رشتوں کی بنیادیں تک لرز اٹھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں عجیب سا ماحول تھا، کبھی پیسے غائب ہو جاتے، کبھی الماری سے زیورات لاپتہ ہو جاتے اور ہر بار انگلیاں ایک ہی طرف اٹھتی تھیں، عامر کی بیوی کی طرف، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف اور بے بسی تیرتی رہتی تھی۔ اماں کے چہرے پر سختی اور غصہ صاف نظر آتا تھا اور وہ بغیر تحقیق کے اسے چورنی کہہ کر مارتی رہتی تھیں۔ ننھے کی باتیں آگ پر تیل کر کام کرتی تھیں اور وہ بار بار عامر کو فون کر کے یہی کہتی کہ تمہاری بیوی گھر لوٹ رہی ہے، تمہاری عزت مٹی میں ملا رہی ہے، وہ اپنے میکے والوں کو سب کچھ دے رہی ہے۔ دوسری طرف وہ لڑکی جو اس گھر کی بہو تھی ہر روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے زخم صرف جسمانی نہیں تھے بلکہ اس کے دل پر لگنے والے وہ وار تھے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے۔ جب عامر پاکستان آیا اور اس نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل پسیج گیا، مگر گھر والوں کی باتوں نے اس کے ذہن کو الجھا رکھا تھا۔ بیوی اس کے قدموں میں گر کر روتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، مگر عامر نے خاموشی سے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں خفیہ کیمرے لگوا دیے اور سب کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹ کر چلا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ چند دن گزرے اور پھر وہ لمحہ آیا جب عامر نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی۔ اس کی سانسیں رک گئیں، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ سچ وہ نہیں تھا جو اسے بتایا جا رہا تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر فوراً گھر کی طرف بھاگا کیونکہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ نہ صرف چونکا دینے والا تھا بلکہ اس نے اس کے پورے یقین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ سچ سب کے سامنے لانے والا تھا جو اس گھر کی ہر دیوار کو شرمندہ کر دے گا۔ عامر کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ تھا۔ وہ تیزی سے گھر کے دروازے تک پہنچا اور زور سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی آواز گونجی، سب لوگ ہال میں جمع ہو جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ اماں اور ننھے بھی گھبرا گئے۔ چند لمحوں میں سب اس کے سامنے کھڑے تھے اور عامر نے بغیر کچھ کہے ٹی وی آن کیا اور کیمرے کی ریکارڈنگ چلائی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس سکرین پر جم گئیں جہاں حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ ویڈیو میں واضح نظر آ رہا تھا کہ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو ننھے آہستہ سے اٹھتا، الماری کے پاس جاتا اور چابی نکال کر دروازہ کھولتا، پھر پیسے اور زیورات نکال کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اماں کا چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا، ان کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں یقین اور شرمندگی ایک ساتھ ابھر آئے۔ ننھے کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ عامر کی بیوی ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آج وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ سچ کے سامنے آنے کے تھے۔ عامر نے ٹی وی بند کیا اور زور سے بولا، بس یہی ہے وہ سچ جس کے لیے تم سب نے میری بیوی کو رلایا، مارا اور ذلیل کیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آگے بڑھیں اور بہو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے مگر وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ صرف معافی سے بھرنا ممکن نہ تھا۔ ننھے زمین پر بیٹھ گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ اس نے سچ قبول کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا اور پیسے چوری کر کے باہر خرچ کرتا تھا۔ عامر نے غصے میں اسے ایک زوردار تھپڑ مارا مگر فوراً ہی اس کی نظریں اپنی بیوی کی طرف گئیں جس کی آنکھوں میں اب بھی درد زندہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا مگر وہ لڑکی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور دل جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ آج سچ سامنے آ چکا تھا مگر اس سچ نے اس کے اندر کے وہ معصومیت چھین لی تھی جو وہ اس گھر میں لے کر آئی تھی، اور اب عامر کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف ایک شک کی وجہ سے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو کھو دیا ہے، اور یہ احساس اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی تھی
اور ہر چہرہ ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ عامر اپنی بیوی کے قریب آیا مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ صرف معافی مانگ سکا مگر اس لڑکی کے دل کے زخم بہت گہرے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ اس گھر کو اپنا سمجھتی تھی مگر آج خود کو صرف ایک الزام محسوس کرتی ہے۔ اماں رو رہی تھیں، ننھے سر جھکائے بیٹھا تھا اور عامر کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا اعتماد توڑ دیا ہے۔ وقت گزرا مگر وہ لڑکی پہلے جیسی نہ ہو سکی۔ وہ خاموش اور دور رہنے لگی۔ عامر نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کہا کہ رشتے صرف ساتھ رہنے سے نہیں بنتے بلکہ عزت اور یقین سے بنتے ہیں، اور جب یہی ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد وہ اپنے میکے چلی گئی تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ عامر نے اسے روکا نہیں بلکہ خود کو بدلنا شروع کیا۔ اس نے ننھے کو بھی سنبھالا اور اماں کو اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ مہینے گزر گئے، پھر ایک دن وہ لڑکی واپس آئی مگر اس بار وہ مضبوط اور پر اعتماد تھی۔ عامر اس کے سامنے خاموش کھڑا رہا اور اس نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ واپسی صرف معافی نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کی علامت تھی، جہاں سچ نے سب کو بدل دیا تھا اور سب نے سیکھ لیا تھا کہ شک رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے جبکہ سچ دیر سے صحیح مگر سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ واپسی کے بعد اگرچہ گھر کی فضا پہلے جیسی پرسکون نظر آنے لگی تھی مگر حقیقت یہ تھی کہ دلوں کے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی ہر بات پر مسکرا دیتی تھی اب ہر لفظ تول کر بولتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی، جیسے وہ وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سیکھ چکی ہو۔ عامر اس کی اس خاموشی کو ہر روز محسوس کرتا اور اندر ہی اندر پچھتاتا رہتا، کیونکہ اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ صرف سچ سامنے آ جانا کافی نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں اس کا خیال رکھنے لگا، کبھی اس کے لیے کھانا خود بنا لیتا، کبھی بغیر کہے اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتا، کبھی اس کے لیے وہ چیزیں لے آتا جو اسے پسند تھیں۔ مگر وہ لڑکی اب ان چیزوں سے زیادہ رویوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وقتی محبت اور اصل عزت میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری طرف اماں بھی بدل چکی تھیں۔ ان کی آواز میں اب وہ سختی نہ رہی تھی بلکہ ہر بات میں نرمی اور پچھتاوا جھلکتا تھا۔ وہ اکثر چپکے سے اپنی بہو کے لیے دعا کرتی اور دل ہی دل میں اپنے کیے کی معافی مانگتی رہتی۔ ننھے بھی اب پہلے جیسا لاپرواہ نہ رہا تھا۔ اس نے بری صحبت چھوڑ دی تھی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے دل میں بھی ایک بوجھ تھا کہ اس کی ایک غلطی نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ زخم بھی آہستہ آہستہ بھرنے لگے تھے مگر ان کے نشان اب بھی باقی تھے۔ ایک دن جب سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے تو اچانک اس لڑکی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ وہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ تھی کہ اب اس گھر میں کبھی بھی کسی پر بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگایا جائے گا اور ہر بات سچ جاننے کے بعد ہی مانی جائے گی۔ اس کی بات سن کر سب نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شرط نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو انہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ عامر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس کا اعتماد ٹوٹنے نہیں دے گا، اور اس بار اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ اس لمحے شاید پہلی بار وہ لڑکی دوبارہ تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ یہ مسکراہٹ مکمل خوشی کی نہیں تھی مگر ایک امید ضرور تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور اسی امید کے ساتھ اس گھرانے نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں اب صرف رشتے نہیں بلکہ ان کی قدر بھی کی جانے لگی تھی۔ سبق: شک ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے اور بغیر تحقیق کے لگایا گیا الزام کسی معصوم انسان کی عزت اور دل دونوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وقتی غصہ اور دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتا، جبکہ انصاف اور صبر ہی وہ راستہ ہیں جو رشتوں کو بچا سکتے ہیں۔